بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی وہ مسلمان کی اولاد تھا، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ مخبروں میں 2 عورتیں بھی تھیں۔ 3 دن گزر گئے، مخبروں نے کوئی قیمتی خبر نہ دی۔ عورتیں بھی کوئی خبر نہ لائیں، البتہ ان عورتوں نے یہ کہانی سنائی کہ لڑکے کی ماں کی جب شادی ہوئی تو اس وقت لڑکے کا دادا زندہ تھا۔ اس نے آڑت کی دکان پر ایک مسلمان منشی کو رکھا ہوا تھا جو ان کے گھر بھی آتا تھا۔ وہ بڑا وجیح اور خوبرو جوان تھا۔ لوگ اس کے اور لڑکے کی ماں کے متعلق مشکوک سی باتیں کیا کرتے تھے۔ پھر یہ منشی کہیں غائب ہو گیا تھا۔ اس کے بعد لڑکے کی ماں نے اپنے خاوند کے ساتھ بدسلوکی شروع کر دی تھی، جو ابھی تک یعنی 16-17 سال تک چلی آ رہی تھی۔ اس کے سوا لڑکے کی ماں کے متعلق کوئی ایسی ویسی بات سننے میں نہیں آئی۔ لالے کے متعلق بتایا گیا کہ بیوی سے بے حد ڈرتا ہے، اور اگر بیوی اپنے خاوند کو رات بھر باہر کھڑا رکھے تو باہر کھڑا رہے گا۔ یہ اطلاع میرے لیے اہم نہیں تھی۔ اس سے یہی پتہ چلتا تھا کہ میاں بیوی میں محبت اور چاہت نہیں۔ البتہ مجھے یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ لالے کو اپنی بیوی اور منشی کے متعلق شبہ ہو، اور وہ گمشدہ لڑکے کو اپنا لڑکا سمجھتا ہی نہ ہو۔ یہ بھی تو اس نفرت کی وجہ ہو سکتی تھی جو باپ کے دل میں تھی۔ میں نے اس پہلو پر بہت غور کیا اور اس کا تعلق اغوا سے جوڑنے کی کوشش کی۔ میری سوچیں گھوم پھر کر مجھے لڑکے کے باپ پر لے آتی تھیں۔ میں نے ارادہ کیا کہ لڑکے کی ماں کے پاس ایک بار پھر جاؤں اور اس سے پوچھوں کہ اس رات لڑکا باہر تو نہیں نکلا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ باہر نکل گیا ہو، ماں سو گئی ہو، لڑکا باہر سے ہی اغوا ہو گیا ہو، اور صبح ماں نے سمجھا ہو کہ وہ گھر آ گیا تھا اور یہاں سے غائب ہو گیا۔ میں نے لڑکے کی ماں کے پاس جانے کا فیصلہ کیا اور سوچنے لگا کہ کس وقت جاؤں۔ اتنے میں وہ مخبر آ گیا جسے میں نے اس کے گھر کی نگرانی پر لگایا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ ایک آدمی آیا اور آہستہ آہستہ چلتا لالے کے گھر کے دروازے کی طرف دیکھتا آگے چلا گیا۔ مخبر اپنے طریقہ کار کے مطابق ادھر ادھر ہو کر دیکھتا رہا۔ وہ آدمی آگے جا کر رکا، پھر واپس ہوا، پھر لالے کے دروازے کے قریب آہستہ ہو گیا۔ وہ شاید رکنے لگا تھا، لیکن ادھر سے 2-3 لڑکیاں آ گئیں۔ وہ آدمی تیز چل پڑا اور آگے جا کر رک گیا۔ اس کی حرکتیں مشکوک تھیں۔ وہ پھر واپس آیا اور لالے کے دروازے پر رک کر ادھر ادھر دیکھا۔ اس نے دروازے پر آہستہ سے ہاتھ مارا اور ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ پھر اس نے دروازے کی طرف دیکھا اور اندر ہو گیا۔ مخبر چل پڑا اور دروازے کے آگے سے گزرتے ادھر دیکھا۔ اندر لڑکے کی ماں کھڑی تھی اور ایک کاغذ پڑھ رہی تھی۔ وہ آدمی چلا گیا۔ مخبر نے اس کا پیچھا کیا۔ اب وہ آدمی تیز چل رہا تھا۔ وہ اڈے پر جا کر لاری میں بیٹھ گیا۔ مخبر اسے نہ گرفتار کر سکتا تھا نہ روک سکتا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ میں فوراً اٹھا، مخبر کو ساتھ لیا اور اس ارادے سے اڈے کی طرف چل پڑا کہ اس آدمی کو روک لوں گا یا مخبر کو لاری میں بٹھا دوں گا تاکہ یہ اس آدمی کا پیچھا کرے۔ پولیس کی مجبوری دیکھیے کہ ہمارے پاس کوئی تیز رفتار سواری نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے پولیس اسٹیشنوں میں آج بھی موٹر یا جیپ نہیں ہے۔ اڈے پر پہنچے تو لاری جا چکی تھی۔ مخبر نے تفصیل سنا کر مجھے شک میں ڈال دیا تھا۔ یہ آدمی کس کا پیغام لایا تھا؟ یہ لڑکے کے متعلق ہو سکتا تھا۔ میرے دماغ میں ایک خیال آیا۔ یہ امکان بھی تھا کہ لڑکے کی ماں نے لڑکے کو خود غائب کر کے اپنے خاوند کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ عورت بہرحال تیز ترار تھی، اپنے خاوند کے ساتھ خفیہ سودے بازی کرنا چاہتی ہوگی۔ میں اس کے گھر چلا گیا۔ میں نے پہلی بات یہ نوٹ کی کہ وہ اب غمگین نہیں تھی۔ نہایت شگفتہ طریقے سے اس نے میرا استقبال کیا اور ہنستی مسکراتی باتیں کرنے لگی۔ مجھے کچھ ایسا اطمینان ہونے لگا جیسے وہ کہے گی کہ لڑکا مل گیا ہے، مگر اس نے کوئی ایسی خوشخبری نہ سنائی بلکہ مجھ سے پوچھا، اتنے دن گزر گئے ہیں، میرے بچے کا کچھ پتہ نہیں چلا؟ میں بجھ گیا، میرا اطمینان ختم ہو گیا۔ میں نے اسے تسلی دی اور اپنے سوالوں کا سلسلہ شروع کر دیا، مثلاً وہ کہاں سویا تھا، اس رات باہر نکلا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ میں اس دوران اس کے ساتھ بے تکلفی کی باتیں بھی کرتا رہا۔ میں نے اسی بے تکلفی میں اس سے پوچھا، آج رکا کہاں سے آیا تھا؟ وہ آدمی کون تھا؟
اس کا رنگ لاش کی طرح سفید ہو گیا، آنکھیں کھل گئیں، شگفتگی ختم ہو گئی۔ اس رد عمل کے بعد مجھے کسی جواب کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے دھیمی سی آواز سے کہا، مجھے کوئی رکا نہیں ملا، یہاں کوئی آدمی نہیں آیا تھا، آپ کو کس نے بتایا ہے؟ شاید دکان سے کوئی آدمی آیا ہوگا، میں نے کہا۔ لالا جی نے کوئی پیغام بھیجا ہوگا؟ ہاں ہاں، اس نے چہک کر کہا، انہوں نے اپنا آدمی بھیجا تھا کہ وہ رات کو دیر سے آئیں گے۔ تم تو ڈر ہی گئی تھی، میں نے کہا۔ پولیس سے مجھے بہت ڈر آتا ہے۔ وہ پھر شگفتہ ہو گئی۔ میں وہاں سے کوئی اور ہی شک لے کر نکلا۔ جو کچھ تھا وہ میاں بیوی کے درمیان تھا، مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر میں رپورٹ درج کر کے پھنس گیا تھا۔ مجھے پوری تفتیش اور کارروائی کرنی تھی۔ میں نے ذاتی طور پر محسوس کیا کہ واردات دلچسپ ہے۔ میں لالے کی دکان پر چلا گیا۔ لالا جس طرح مجھے دیکھ کر اٹھا، اس سے مجھے جوکر یاد آ گئے۔ میں نے اسے الگ لے جا کر پوچھا، آپ نے گھر کسی کے ہاتھ یہ رکا لکھ کر بھیجا ہے کہ آپ رات دیر سے گھر جائیں گے؟ نہیں تو، اس نے جواب دیا۔ کیا بات ہے؟ کچھ بھی نہیں، میں نے کہا۔ میں آپ کی بیوی سے 2-4 باتیں پوچھنے آپ کے گھر گیا تھا۔ آپ کے متعلق پوچھا تو پتہ چلا کہ آپ دیر سے گھر آئیں گے۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ آپ نے رکے کا ذکر کیا تھا، اس نے کہا۔ میں نے زبانی بھی کوئی پیغام نہیں بھیجا اور رکا بھی نہیں بھیجا۔ شام ہو رہی ہے، میں گھر جا رہا ہوں۔ جانے دو لالا جی، میں نے کہا، میں بھی گھر جا رہا ہوں۔ میں تھانے چلا گیا۔ میرے ذہن پر یہ رکا اور وہ آدمی سوار تھا۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ اس عورت کو اپنے خامن سے نفرت ہے، اس نے کسی اور سے دوستانہ گانٹھ رکھا ہوگا، یہ اس آدمی کا رکا ہوگا۔ تھانے میں 2 نئے کیس آ گئے تھے، میں ان میں مصروف ہو گیا۔ 2 دن اور گزر گئے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ لالا میرے پاس دفتر میں داخل ہوا۔ وہ بری طرح گھبرایا ہوا تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی۔ کانپتی ہوئی آواز میں بولا، داروغہ جی، مہاراج، مجھے بچاؤ، میں تباہ ہو گیا۔ اس نے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک کاغذ نکال کر میرے آگے رکھ دیا۔ میں نے کھولا تو یہ ہندی میں لکھا ہوا تھا، میں ان ہندوؤں کے ساتھ ہندوستان میں ایک زمانہ رہا ہوں، مجھے ہندی سیکھ لینی چاہیے تھی، لیکن ہندوؤں سے مجھے اتنی نفرت تھی کہ دل آمادہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ان کی زبان سیکھوں۔ میں نے اپنے منشی کو بلایا اور کہا کہ یہ پڑھ کر مجھے سنائے۔ اس نے پڑھا، اپنے بیٹے کی زندگی چاہتے ہو تو 5,000 روپیہ ادا کر دو، میرا ایک آدمی تمہارے پاس آئے گا، خاموشی سے اسے 5,000 روپیہ دے دینا، اگر تم نے میرے آدمی کو پکڑوا دیا تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا، اگر تم نے 5,000 روپیہ نہ دیا تو تمہیں بیٹے کی لاش ملے گی۔ اس کے بیان کے مطابق ایک آدمی آیا اور اس کے آگے یہ کاغذ پھینک کر چلا گیا، کسی کا نام نہیں لکھا تھا۔ ڈاک سے آتا تو لفافے پر اس جگہ کی مہر ہوتی جہاں سے پوسٹ کیا جاتا۔ رکا دستی آیا تھا۔ مجھے فوراً خیال آیا کہ لڑکے کی ماں کو بھی رکا ملا ہے، کیا اس میں بھی یہی مطالبہ اور یہی دھمکی ہوگی؟ مگر وہ خوش تھی، شاید اس وجہ سے خوش ہو کہ 5,000 روپے ادا کر کے اپنے بیٹے کو چھڑا لے گی، مگر اس نے اپنے خامن سے اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ شاید چوری چھپے رقم دینا چاہتی ہوگی تاکہ پولیس کو اطلاع نہ مل جائے۔ آپ یہ رقم ادا کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں کیوں ادا کروں گا جی؟ اس نے جواب دیا، یہ لڑکا تو 5 پیسے کا نہیں، میں 5,000 روپیہ کیوں دوں؟ اس سے پہلے بیوی نے آپ کو کچھ بتایا تھا کہ کسی نے یہ مطالبہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کے ساتھ تو میں بولتا ہی نہیں، لالے نے جواب دیا۔ ذرا سوچ کر وہ ہڑبڑا کر بولا، ہو سکتا ہے اسے بھی ایسا رکا ملا ہو، اس نے گھر میں بہت رقم رکھی ہوئی ہے، اس کے پاس خالص سونے کے زیورات ہیں، وہ ملیچ رقم ادا کر دے گی، وہ میری کمائی میں پانی ڈالے گی، میں اسے روک دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ بجھ گیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، مہاراج جی، اسے آپ روکیں، میری رقم برباد نہ کر دے۔ دیکھو لالا جی، میں نے اسے کہا، آپ دکان پر جا بیٹھیں، میں آپ کو ایک آدمی دکھا دوں گا، وہ ہر وقت آپ کی دکان کے ارد گرد گھومتا پھرتا رہے گا۔ جو آدمی آپ سے رقم لینے آئے گا وہ آپ کو للکارے گا نہیں، دکان میں آ کر آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، آہستہ سے بات کرے گا، اگر اسے موقع ملا تو چاقو یا پستول دکھائے گا، اگر ایسا ہوا تو میرا آدمی وہاں موجود ہوگا، آپ اس کی طرف دیکھ کر اپنا بایاں ہاتھ اپنی پگڑی کے اوپر اس طرح رکھیں جیسے آپ پگڑی ٹھیک کر رہے ہیں، میرا آدمی اس اشارے پر پہنچ جائے گا، وہاں میرا اور انتظام بھی ہوگا۔ یہ خیال رکھنا کہ اس آدمی کو جو رقم لینے آئے گا دیکھ کر بھاگنے کی یا شور شرابہ کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ مارے جاؤ گے۔ میں اسے ہدایات دیتا رہا اور اس کا رنگ اڑتا گیا۔
وہ صرف رویا نہیں، باقی کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی۔ مجھے یہ اطمینان ہو گیا کہ لڑکے کا یہ سراغ مل گیا ہے کہ وہ پیشہ ور مجرموں کے پاس ہے۔ میرے دل سے یہ شکوک نکل گئے کہ اسے باپ نے یا ماں نے کسی غرض سے غائب کرایا ہے، یا کسی دوست نے کسی وجہ سے اسے انتقامی اقدام کا نشانہ بنایا ہے۔ اغوا کرنے والے پیشہ وروں کو پکڑنا بھی آسان نہیں تھا، لیکن یہ تو واضح ہو گیا تھا کہ میرا ٹارگٹ یا میری منزل کیا ہے۔ مجرموں کو پکڑنے کے لیے مجھے اس ہندو کے تعاون کی ضرورت تھی۔ مجھے اس کے مارے جانے کا بھی ڈر تھا اور مجرموں کا ہاتھ سے نکل جانے کا خطرہ بھی تھا۔ میں لالے کو جتنا دلیر بنانے کی کوشش کر رہا تھا وہ اتنا ہی بزدل ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے رویے سے مجھے اپنا پھندا کمزور نظر آتا تھا۔ داروغہ جی مہاراج، اس نے اچانک بھڑک کر کہا، میری سمجھ میں ایک اور بات آئی ہے، یہی اصل بات ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو گالی دے کر کہا، یہ خط اس نے خود لکھوایا ہے، وہ خود گھر سے بھاگ گیا ہے اور مجھ سے رقم بٹورنے کے لیے اس نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ پھر بھی میرا فرض بدل نہیں جاتا۔ میں نے اسے کہا، رقم کا مطالبہ کرنے کا جرم جس نے بھی کیا ہے میں اسے پکڑوں گا، وہ خواہ آپ کا بیٹا ہو یا آپ کی بیوی یا کوئی ڈاکو۔ اگر آپ نے حوصلہ قائم نہ رکھا تو آپ مارے جائیں گے یا رقم دے بیٹھیں گے اور میں منہ دیکھتا رہ جاؤں گا۔ اس نے بات پتے کی کہی تھی، جیسا کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ لڑکا دلیر ہے اور غنڈہ گردی بھی کر سکتا ہے۔ یہ مانا جا سکتا تھا کہ رقم کا مطالبہ اسی نے کیا ہو۔ یہیں سے مجھے ایک خیال اور آیا، لڑکے کی ماں بھی اس میں شامل ہوگی۔ میرے ذہن میں وہ رکا تھا جو وہ پر اسرار آدمی اس عورت کو دے گیا تھا۔ اس رکے کے متعلق اس نے جھوٹ بھی بولا تھا۔ اس عورت کو بھی گھیرنے کی ضرورت تھی، لیکن مجرم خواہ کوئی بھی تھا، اس نے رقم کا مطالبہ کر کے خود ہی پھنسنے کا انتظام کر دیا تھا۔ میں اب اسی پھندے کو مضبوط کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے میں نے سوچا کہ لڑکے کی ماں کو نہ چھیڑا جائے تاکہ اسے شک نہ ہو کہ اس پر شک کیا جا رہا ہے۔ میں نے لالے کو ہر طرح کی ہدایات دے کر اور اس کے حوصلے کو مضبوط کر کے بھیج دیا، لیکن وہ پہلے سے زیادہ کانپ رہا تھا۔ میں نے ایک مخبر کو چھابڑی والا بنا کر آڑت منڈی میں لالے کی دکان کے بالمقابل بیٹھنے کو کہا۔ 3 اور آدمی اس کے قریب گھومنے پھرنے کے لیے بھیج دیے۔ چھابڑی والے سے کہا کہ وہ خود ہی لالے سے اپنا تعارف کروا دے اور اسے پگڑی پر بایاں ہاتھ رکھنے کا اشارہ سمجھا دے۔ یہ ہوشیار مخبر تھا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ کوئی نامی گرامی جاسوس اور سراغ رساں تھا، اور شاید پڑھا لکھا بھی ہوگا یا وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کا ڈگری یافتہ ہوگا۔ وہ غریب آدمی تھا، محنت مزدوری کرتا تھا اور کہیں کام نہ ملے تو اتنی سی چوری کر لیا کرتا تھا کہ 2-4 دن اپنے کنبے کو روٹی کھلا سکے، یا جواریوں کی چوکیداری کر کے کچھ پیسے کما لیتا تھا۔ نہایت کارآمد، قابل اعتماد اور ذہین مخبر تھا۔ میں نے ایسے ہی ایک مخبر لالے کی گلی میں گھومنے پھرنے اور اس کے گھر پر نظر رکھنے کے لیے بھی لگا رکھا تھا۔ اب ایک عورت کا وہاں اضافہ کر دیا۔ پھندا تیار کر کے میں کسی اچھی خبر کا انتظار کرنے لگا۔ اگلے دن شام سے کچھ دیر پہلے مجھے یہ خیال آیا کہ میں نے یہ کیوں فرض کر لیا ہے کہ اس سازش میں لڑکے کی ماں بھی شریک ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ رقم لینے کے لیے کوئی مجرم لالے کے گھر پہنچ جائے۔ اگر ایسا ہوا تو لڑکے کی ماں فوراً رقم دے دے گی۔ وہ آخر ماں تھی، اور ماں بھی ایسی جو لڑکے پر جان فدا کرتی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو آزاد کروانے کے لیے رقم بھی دے دے گی اور خود بھی ساتھ چل پڑے گی۔ اگر لڑکا خود مجرم نہیں تو وہ جن کے قبضے میں ہے انہیں وہ کہے گا کہ باپ سے کچھ وصول کرنا ممکن نہیں، میری ماں کے پاس جاؤ۔ یہیں سے مجھے یہ خیال بھی آیا کہ لڑکے کو معلوم تھا کہ باپ اس سے نفرت کرتا ہے اور وہ رقم نہیں دے گا، پھر اس نے یہ رکا اپنے باپ کی طرف کیوں بھجوایا؟ اپنی ماں کو کیوں نہ بھجوایا؟ میرا دماغ سوچ سوچ کر تھک گیا۔ تفتیش کی ناکامی اور کامیابی میں ایک بال جتنا فرق ہوتا ہے۔ نہایت معمولی سی بھوک چوک یا غلط حرکت چاروں طرف اندھیرا کر دیتی ہے اور مجرم ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ اس کیس میں مجھے 100% بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہوشیار ہونا تھا۔ مجرم رقم لے کر نکل جاتے تو یہ میرے لیے شرمناک شکست تھی۔ میں لالے کے گھر چلا گیا، وہ دکان پر تھا۔ اس کی بیوی سے ملا، وہ اب بھی خوش نظر آتی تھی، مگر اب مجھے اس کا حسن اور خوشی پر اسرار سی لگ رہی تھی۔ میں نے بے تکلفی اور دوستانہ انداز سے باتیں شروع کیں، پھر اپنا مخصوص انداز اختیار کیا اور آہستہ آہستہ اسے اپنے مطلب پر لایا۔ اس کا رد عمل اور چہرے پر آتے جاتے اثرات بھی دیکھتا رہا۔ یہ میرا وہم بھی ہو سکتا تھا، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ یہ عورت مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔
اس نے میرے ساتھ اشارے میں بھی ذکر نہ کیا کہ اس کے خاوند کو رکا ملا ہے کہ اپنا بیٹا زندہ واپس لینا چاہتے ہو تو 5,000 روپیہ ادا کر دو۔ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی تھیں، ایک یہ کہ اس مطالبے اور جرم میں یہ بھی ملوث ہے، اور دوسری یہ کہ خاوند نے اسے بتایا ہی نہیں کہ کوئی ایسا مطالبہ آیا ہے۔ خاوند کو یہ ڈر ہوگا کہ بیوی فوراً رقم ادا کر دے گی۔ میں نے ہیرا پھیری ترک کر کے سیدھی بات کی۔ میں نے پوچھا، اپنے بیٹے کو واپس لینے کے لیے تم 5,000 روپیہ ادا کر سکتی ہو؟ 10,000 بھی دے سکتی ہوں، اس نے ایسے لہجے میں کہا جیسے میں نے مذاق کیا ہو۔ کہنے لگی، میں اپنا آپ بیچ کر بھی اپنے بچے کو واپس لے آؤں گی۔ آپ نے کیوں پوچھا ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا بیٹا جن کے پاس ہے انہوں نے 5,000 روپے کا مطالبہ کیا ہے؟ نہیں، اس نے گھبرا کر کہا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو کیسے پتا چلا ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں نے پوچھا، مجھے پوری بات بتائیں۔ وہ بہت ہی زیادہ گھبرا گئی تھی، اٹھ کر میرے قریب آ بیٹھی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ آپ کو خاوند نے نہیں بتایا؟ نہیں، اس نے کہا، اس نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ اس کے خاوند کو کیا مطالبہ اور کیا دھمکی ملی ہے۔ اس نے جب سنا کہ اگر رقم نہ ملی تو لڑکے کو قتل کر دیا جائے گا تو اس نے دونوں ہاتھوں سے میرا چہرہ پکڑ لیا، رو کر کہنے لگی، ایسا نہ کہو، رقم مجھ سے لے جاؤ اور میرے بچے کو واپس لاؤ۔ میرا دماغ چکرا گیا۔ میں نے اس کے نوکر سے کہا کہ بھاگ کر بازار جا اور لالے کو بلا لا۔ میں خود اس کی دکان پر نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ خدشہ تھا کہ مجرموں نے بھی دکان پر نظر رکھی ہوئی ہوگی۔ لالے کے آنے تک اس عورت نے میرا ناک میں دم کیے رکھا۔ اس نے 1-2 باتیں ایسی بھی کہیں جو میں غلط سمجھا یا اس نے بلا مقصد کہہ دی ہوں گی۔ مثلاً اس نے کہا، میرے ساتھ ایسا دھوکہ نہیں ہو سکتا، مجھے یہ امید نہیں تھی۔ میں نے یہ الفاظ ذہن میں محفوظ رکھے اور کوئی جرا نہ کی۔ لالا اپنی مخصوص چال ڈھال سے آ گیا۔ بیوی اس پر ٹوٹ پڑی، تم مردار کھانے والے مارواڑی، مجھے بتایا کیوں نہیں کہ میرے بچے کے انہوں نے 5,000 روپے مانگے ہیں؟ وہ تھر تھر کانپنے لگا اور رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے بھی اسے کہا، بتاؤ لالا جی، اپنی بیوی سے آپ نے اتنی خطرناک بات کیوں چھپائی ہے؟ اس کا منہ کھل گیا اور نیچے والا ہونٹ اور زیادہ لٹک گیا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، لالا جی مہاراج، مجھے بتاؤ کیا ڈرامہ کھیل رہے ہو؟ سچ بتاؤ، تم لڑکے کو مروانا چاہتے ہو یا چھڑانا چاہتے ہو یا اپنی بیوی کو اپنے پاؤں میں بٹھانے کے ہیلے کر رہے ہو؟ آپ بھی اس کی طرفداری کرتے ہیں؟ اس نے بھکاریوں کی طرح کہا۔ بیوی اس پر جھپٹ جھپٹ پڑتی تھی۔ اس دوران بھی بیوی کے منہ سے 1-2 ایسی باتیں نکل گئیں جنہوں نے مجھے کسی اور شک میں ڈال دیا۔ مجھے یہ واردات ایک ڈرامہ نظر آنے لگی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ انہیں تھانے بلاؤں گا۔ یہ اتنی مروت کے قابل نہیں کہ ان کی عزت افزائی کے لیے میں تفتیش کرنے ان کے گھر آؤں۔ بیوی سے میں نے کہا کہ وہ گھر میں رہے اور زبان بند رکھے۔ لالے سے کہا کہ وہ تھانے چلا چلے۔ اس کی حالت اور زیادہ بگڑ گئی۔ ہاتھ جوڑ کر بولا، حضور، میرا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ میں نے گرج کر کہا، فوراً تھانے پہنچو۔ بیوی نے اسے دھکا دے کر کہا، سنتا نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بیوی نے مجھے کہا، اسے لے جاؤ اور جیل خانے میں بند کر دو۔ میں غصے میں جلتا بھنتا وہاں سے نکل گیا۔ میں نے اپنا اگلا اقدام سوچ لیا تھا۔ میں محسوس کرنے لگا تھا کہ میں ایک مکار ہندو کے ہاتھوں میں آلائے کار بن گیا ہوں۔ یہ جو کچھ ہے ان کے گھر کا معاملہ ہے۔ میں تھانے میں جا کر بیٹھا ہی تھا کہ لالا آ گیا۔ میں نے براہ راست حملہ کیا، سنو لالا، پہلے آپ ملک احمد یار خان سے باتیں کرتے رہے تھے۔ اس شخص نے آپ کی بہت عزت کی ہے۔ اب آپ کے سامنے داروغہ بیٹھا ہے۔ سچ بتاؤ، یہ کیا قصہ ہے؟ میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ کیا ناٹک کھیل رہے ہو؟ لڑکے کو تم نے غائب کیا ہے یا تمہاری بیوی نے؟ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ پھر وہ پگڑی کے پچھلے شملے میں منہ چھپا کر سسکیاں لینے لگا۔ میں خاموش رہا۔ ذرا دیر بعد اس نے کہا، میں تو کہتا ہوں کہ میرا بیٹا بھی مر جائے اور اس کی ماں بھی مر جائے، میرے پاپ کٹ جائیں گے۔ یہ نہ مرے تو شاید میں اپنے آپ کو ختم کر لوں مہاراج۔ اس نے حسب عادت ہاتھ جوڑ دیے اور سسکیاں لے کر بولا، یہ کوئی ناٹک نہیں، مجھ پر ظلم ہو رہا ہے۔ نہ بیوی میرے بس میں ہے نہ بیٹا۔ وہ گم ہو گیا تو 5,000 کا جرمانہ مجھ پر پڑ رہا ہے۔ مجھے کس طرح یقین دلا سکتے ہو کہ 5,000 کے مطالبے والا قصہ صحیح ہے اور یہ بوگس نہیں؟ اس نے لمبی چوڑی جھک جھک سے مجھے یقین دلانے کی کوشش کی۔ میں دراصل اسے اس بات پر لانا چاہتا تھا کہ وہ لڑکے کی گمشدگی کی رپورٹ واپس لے لے اور یہ لکھ دے کہ لڑکا واپس آ گیا ہے۔ میں خطرہ مول لے رہا تھا
یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ لکھ دیتا اور 2-4 روز بعد لڑکا کہیں اور قتل ہو جاتا۔ اس صورت میں یہ ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی کہ میں تفتیش گول کر چکا تھا، ورنہ لڑکا قتل نہ ہوتا۔ یہ ہندو قوم مجھے پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دیتی، میں چکر میں آ گیا تھا۔ بڑی ہی پیچیدہ صورتحال تھی۔ میں نے یہ یقین کر لیا کہ لالا غلط نہیں کہہ رہا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ 2-3 روز مخبروں کی آنکھوں سے دیکھوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ لالے کو میں نے تسلیاں اور دھمکیاں دے کر رخصت کر دیا، مخبروں کو نئے احکام اور نئے ٹارگٹ دے دیے۔ اگلی صبح سورج کچھ اوپر آ گیا تھا۔ لالا پہلے سے بھی بری حالت میں تھانے میں آیا، اس سے چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ میرے کمرے میں آ کر کرسی پر گر پڑا۔ اس کے منہ سے نکلا، وہ بھی گئی۔ کون؟ میری بیوی۔ کہاں گئی؟ بس چلی گئی، اس نے کہا۔ میں صبح اٹھا، دیکھا وہ بستر پر نہیں تھی۔ اتنی سویرے جب ابھی اندھیرا تھا، وہ کسی کے گھر تو نہیں جا سکتی تھی۔ پھر سورج نکل آیا، وہ واپس نہیں آئی۔ میں نے اس کا ٹرنک دیکھا، اس کا تالا کھلا ہوا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ پیسے اور زیورات اسی میں رکھتی ہے۔ میں نے ٹرنک خالی کر کے دیکھا، 1 پیسہ نہیں تھا، زیورات بھی نہیں تھے۔ میں سمجھ گیا وہ چلی گئی ہے اور اب نہیں آئے گی۔ کہاں گئی ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ اسی کے پاس، اس نے جواب دیا۔ اپنے بیٹے کے پاس؟ نہیں جی، اس نے کہا، اپنے بیٹے کے باپ کے پاس۔ اس نے یہ کہہ کر مجھے سر سے پاؤں تک ہلا دیا۔ میں اس لڑکے کا باپ نہیں ہوں، وہ اس کے پہلے خاوند کا بیٹا ہے۔ نہیں دروغہ جی، اس نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا، میں یہ قصہ شروع سے سناتا ہوں۔ اب وہ چلی گئی ہے تو میں یہ قصہ سنا سکتا ہوں، آپ تسلی سے سن لیں۔ اس نے جو قصہ سنایا وہ انسان کی فطرت کے ہی ایک پہلو کی تصویر پیش کرتا ہے جو میرے لیے اور کسی بھی تھانے دار کے لیے حیران کن نہیں، شاید آپ کے لیے عجیب و غریب ہو۔ یہ میں اسی ہندو کی زبان سے سناتا ہوں۔ الفاظ میں کچھ رد و بدل ضرور ہوگا کیونکہ بہت پرانی بات ہے، واقعات صحیح ہیں۔ وہ جب مجھے یہ داستان سنا رہا تھا تو میں محسوس کر رہا تھا کہ لالے کی سب چالاکیاں اور مکاریاں جواب دے گئی ہیں۔ اس نے بتایا، آڑت کی یہ دکان میرا باپ چلاتا تھا۔ میں 14 سال کی عمر میں دکان پر بیٹھ گیا تھا اور 2 سال میں کاروبار سنبھال لیا تھا۔ میری عمر شاید 17-18 سال ہو گئی تھی جب میرے باپ نے ایک مسلمان منشی رکھ لیا۔ اس کی عمر 23-24 سال تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت جوان تھا، قد بت اچھا اور مضبوط، شکل اور رنگ بہت دلکش۔ اس کا دماغ بہت تیز تھا اور وہ لڑائی بھڑائی بھی کر لیتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ زبان کے ہیر پھیر سے کاروبار کرتے ہیں، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے۔ کوئی ناراض ہو جائے تو ہاتھ جوڑ کر اسے راضی کر لیتے ہیں، لیکن کاروبار میں ایسے لوگوں سے بھی واسطہ پڑ جاتا ہے جو لٹھ بازی یا دھینگا مشتی کے عادی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم دکانوں پر بوریاں ادھر ادھر کرنے کے لیے ایسے مزدور رکھتے ہیں جو ضرورت پڑے تو ہمیں بچا لیتے ہیں اور ضرورت پڑے تو لڑ لیتے ہیں۔ ان کے علاوہ ہم ہمیشہ مسلمان منشی رکھتے ہیں۔ مسلمان ذرا دلیر ہوتے ہیں، یہ لوگ پھنسی ہوئی رقمیں نکال لاتے ہیں اور دکان پر کوئی آ کر ہلا گلا کرے تو اسے بھی سنبھال لیتے ہیں۔ ظاہری طور پر وہ حساب کتاب کا کام کرتے ہیں۔ میرے باپ نے جو مسلمان منشی رکھا تھا اس میں یہ سارے وصف موجود تھے، بلکہ وہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہوشیار تھا۔ اس میں 2 خوبیاں اور بھی تھیں، بہت اچھا گاتا تھا اور ہر بات لطیفے کے رنگ میں کرتا تھا۔ ہر کسی کا دل چاہتا تھا کہ اس کی باتیں سنیں۔ وہ خوش طبیعت انسان تھا، لیکن اس سے کوئی لڑائی مول لے بیٹھے تو اس کی ہڈی پسلی ایک کر دیتا تھا۔ میرے باپ نے گھر کے انتظام بھی اسی کے حوالے کر دیے۔ میں اپنے باپ کا اکیلا لڑکا تھا۔ میں دکان میں رہتا تھا۔ 2 بڑی بہنیں تھیں، وہ دونوں کی شادی ہو چکی تھی۔ گھر میں اکیلی ماں ہوتی تھی۔ باپ کاروبار میں لگا رہتا تھا، گھر کے سلسلے بھی منشی چلاتا تھا۔ وہ مجھ پر بھی رعب رکھتا تھا۔ میں اس سے ڈرتا بولتا نہیں تھا۔ ویسے یہ شخص مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ میں 22-23 سال کا ہو گیا تو میری ماں مر گئی۔ گھر میں کوئی عورت نہ رہی۔ میرے باپ نے ایک جگہ میری بات پکی کر دی اور فوراً ہی میری شادی ہو گئی۔ میرے سسرال والے دوسری جگہ کے رہنے والے تھے، انہوں نے اپنی لڑکی ہمارے کاروبار اور ہماری دولت کو دی تھی۔ ہمارا کاروبار بہت ہی اچھا تھا۔ میں آج سچی بات کہنے سے نہیں ڈروں گا، میں نے اپنی دلہن کو دیکھا تو میرے دل پر بوجھ پڑ گیا۔ وہ 16-17 سال کی لڑکی تھی اور بہت ہی خوبصورت۔ آپ نے اسے دیکھا ہے، 3 بچے پیدا ہوئے ہیں، ایک جوان بھی ہو گیا ہے، لیکن یہ عورت پہلے روز کی طرح تندرست اور جوان ہے۔ شادی کی پہلی ملاقات پر میں نے اسے دیکھا، پھر میں نے اپنے آپ کو دیکھا۔ میرا جسم اس وقت بھی ایسا ہی تھا۔
سارا دن دکان پر بیٹھ بیٹھ کر پیٹ جوانی میں ہی بڑھ آیا تھا۔ دلہن دبلی پتلی، گوری چٹی اور ہنس مکھ تھی۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ میرا باپ اسے گھر کے کام کاج اور چولہے چوکے کے لیے لایا ہے، یہ باورچی خانے میں بیٹھی تو میلی ہو جائے گی۔ میں تو پہلے روز ہی اس کا غلام ہو گیا۔ مسلمان منشی ہمارے گھر آتا جاتا تھا، باپ نے بھی نہیں سوچا، میں نے بھی نہیں سوچا کہ گھر میں جوان لڑکی ہے، اس لیے اب کسی جوان آدمی کا گھر میں آنا جانا ٹھیک نہیں۔ دراصل میرے باپ کو منشی پر اعتماد تھا۔ میں نے دیکھا کہ منشی ہمارے گھر جاتا تو بہت دیر کر کے آتا۔ اگر ہم پوچھتے تو کسی نہ کسی دکان کا نام لے کر کہہ دیتا کہ وہاں چلا گیا تھا۔ میرا باپ تو کاروبار میں ڈوبا رہتا تھا، مجھے کوئی اور ہی غم لگ گیا تھا۔ ایک روز منشی ہمارے گھر گیا تو تھوڑی دیر بعد میں بھی چلا گیا۔ گھر کا دروازہ اندر سے بند تھا، دروازہ اس طرح کبھی بند نہیں ہوا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو بہت دیر بعد منشی نے دروازہ کھولا۔ میں نے پوچھا کہ دروازہ کیوں بند تھا اور وہ یہاں کیوں آیا تھا۔ منشی نے مجھے ہاتھ سے ایک طرف دھکیل کر کہا، چل ہٹ دھان کی بوری، اور وہ چلا گیا۔ میں نے اندر جا کر دلہن سے پوچھا کہ یہ بدبخت یہاں آیا تو دروازہ کیوں بند تھا۔ دلہن نے بڑی ڈھٹائی سے جواب دیا، اس لیے بند کیا تھا کہ تم سیدھے اندر نہ آ جاؤ۔ ایسا کڑاکے کا جواب اس نے پہلی بار دیا تھا۔ شادی کو ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا، میری زبان بند ہو گئی۔ اس نے میرے سر پر کھڑے ہو کر غصے سے کہا، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں کوئی بدماشی کر رہی تھی؟ تم دکان چھوڑ کر کیوں آئے ہو؟ تم مجھے بدماش سمجھتے ہو؟ وہ زور زور سے رونے لگی۔ میں نے اس کی منتیں کی کہ وہ نہ روئے، ہم لوگ کمزور دل والے ہیں۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور وعدہ کیا کہ آئندہ اس پر شک نہیں کروں گا۔ اس نے مجھ سے یہ بھی کہلوا لیا کہ منشی کی شکایت باپ سے نہیں کروں گا۔ میں دل میں یہ افسوس لے کر دکان پر چلا گیا کہ میں نے دلہن کو ناراض کیا۔ رات کو میں باپ سے چوری چھپے دلہن کے لیے مٹھائی لے کر گیا اور بڑی مشکل سے اسے راضی کیا۔ لوگوں کی آنکھیں اور زبانیں بند نہیں کی جا سکتی۔ مجھے محلے کی ایک بوڑھی عورت نے ایک روز کہا، بیٹا گھر کا بھی ذرا خیال رکھا کرو، اس مسلمان کا گھر میں آنا بند کر دو۔ پھر میرے ایک دوست نے مجھے ایسی ہی بات کہی۔ سچی بات یہ ہے کہ مجھ میں اتنی جرت نہیں تھی کہ بیوی اور منشی کو روکتا۔ 4 مہینوں کے عرصے میں نے 2 بار یوں کیا کہ منشی کے پیچھے گھر گیا، اندر سے دروازہ بند دیکھا، کھٹکھٹایا تو دروازہ منشی نے کھولا۔ میں نے دونوں بار بیوی کے آگے ہاتھ جوڑے کہ وہ منشی کو اس طرح گھر میں نہ بٹھایا کرے۔ بیوی نے دونوں بار مجھے ڈانٹ دیا۔ عید آئی تو میری بیوی نے منشی کو قیمتی کپڑے دیے، کسی شک کی گنجائش نہیں رہ گئی تھی۔ ایک روز بیوی نے مجھے یہاں تک کہہ دیا کہ میں تمہاری ہی بیوی ہوں، تمہارے تمام حقوق پورے کرتی ہوں، تمہاری خدمت کرتی ہوں، یہ سارے حق پورے کر کے میں جو چاہوں کروں، تمہیں کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے تو میں اس آدمی کے ساتھ چلی جاؤں گی اور مسلمان ہو جاؤں گی۔ اس دھمکی نے میرے پاؤں تلے سے زمین نکال دی۔ شادی کے 6 مہینے میرا باپ 6-7 روز بیمار رہ کر مر گیا۔ میں جوان تھا لیکن اکیلا رہ گیا۔ ہم ہندوؤں میں بہت اتفاق ہوتا ہے۔ منڈی میں میرے باپ کی عمر کے 3-4 ہندو آڑتیوں نے میرے کاروبار کی نگرانی اور دیکھ بھال شروع کر دی۔ میرا منشی اور میری بیوی پہلے سے زیادہ آزاد ہو گئے۔ میں نے ایک روز منشی سے کہا کہ پہلے وہ میرے باپ کا نوکر تھا، اب میرا نوکر ہے، اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تو اسے نکال دیا جائے گا۔ میں نے اسے اپنے گھر جانے سے بھی روک دیا۔ اس نے مجھے کہا، اپنی خیریت اور اپنی بیوی کی ضرورت ہے تو مجھے روکنے اور نوکری سے نکالنے کی جرت نہ کرنا، زبان بند رکھنا۔ میں ڈر گیا اور منشی میرے گھر جاتا رہا۔ اس نے شاید میری بیوی کو بتا دیا تھا۔ بیوی نے میرے ساتھ بدسلوکی شروع کر دی، رات دوسرے کمرے میں سوتی اور اندر سے چٹخنی چڑھا لیتی تھی۔ دکان میں منشی میرے دماغ پر سوار رہتا تھا۔ 1 سال گزرا تو میری بیوی نے پہلے بچے کو جنم دیا۔ یہی بچہ ہے جو لاپتہ ہو گیا ہے۔ میں نے بچے کو دیکھا تو مجھے ذرہ بھر خوشی نہ ہوئی۔ بچہ اپنے باپ کی صحیح تصویر تھا، یہ میرا بچہ نہیں تھا۔ ہر ایک نقش منشی کا تھا، اسے رنگ ماں کا اور شکل و صورت دونوں کی ملی تھی۔ اس وقت تک بیوی کے ساتھ میری ناچاکی بہت بڑھ گئی تھی۔ میں نے بچے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ منشی بچے کو دیکھنے آیا۔ اس وقت میں نے اپنی بیوی کے چہرے پر خوشی دیکھی۔ ایک روز بیوی نے مجھے صاف کہہ دیا کہ یہ بچہ تمہارا نہیں۔ میرے لیے یہ چوٹ بڑی سخت تھی۔ میں نے ان بزرگوں کو جو میری دکان کی نگرانی کرتے تھے کہا کہ یہ منشی میرے سر چڑھ گیا ہے اور بدتمیزی کرتا ہے، اسے نکلوا دیں۔ میں نے اصل بات نہ بتائی۔
انہیں شاید معلوم ہوگا کہ اصل وجہ کیا ہے۔ انہوں نے منشی کو گھیرا اور اسے کہا کہ وہ فوراً نکل جائے۔ انہوں نے اسے غنڈہ گردی کی دھمکی بھی دی اور وہ چلا گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ میری بیوی بھی گھر سے بھاگ جائے گی، لیکن اس نے ایسا قدم نہ اٹھایا، لیکن گھر میں میرا جینا حرام کر دیا۔ میں تو پہلے ہی اس کا غلام تھا، اب اس ڈر سے اس کے پاؤں چھونے لگا کہ وہ بھاگ جائے گی۔ ایک رات پہلے پہر میں نے بیوی کو کمرے سے غائب پایا، بچہ بھی نہیں تھا۔ میں سمجھا وہ چلی گئی ہے۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آ گئی۔ میں نے پوچھا کہاں گئی تھی تو کہنے لگی اس کا باپ آیا تھا۔ میں کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ اس روز سے اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک شروع کر دیا۔